طاغوت اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں جی، ٹاپ 3 میں جی، بالکل ٹاپ 3 میں. سود کیا ہے؟ سود اس کے فوراً بعد ہے. کیوں؟ سود بھی آپ کو پاور دے دیتا. سود آپ کو وہی پاور دیتا ہے جو طاغوت دیتا ہے. وہ کیسے؟ غریب کو غریب تر کرتا ہے، امیر کو امیر تر کرتا ہے، اور جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ پاور میں آ جاتے ہیں. کاش مسلمانوں کو، کاش، پھر کہتا ہوں کاش مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پورا سسٹم سمجھ آ رہا تھا. اتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت، ایک بھی بندہ ایسا مسلمان نہ بچتا جس کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہوتی. سر میرا ایک کوشچن تھا انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، اور وہ بیسیکلی میرا نہیں تھا. میں نے کافی سارے لوگوں کو ہے نا اس سے ریلیٹڈ وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مطلب اس پہ سوال اٹھاتے ہیں مسلمان، اور میں لاجیکلی آنسر نہیں کر پاتا، اس لیے مجھے آپ کا فورم زیادہ اچھا لگا پوچھنے کے لیے. سر وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انٹرسٹ کو قرآن میں گناہ کے وجہ اپنے اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ بولا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ جو آپ کے جتنے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ ان کا تو سب کا سسٹم، خاص طور پہ امریکہ کا اس پہ سارا انٹرسٹ پہ چل رہا ہے. سر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتنا بڑا وہ ہے نا وہ آبجیکشن نہیں لے سکتے کوئی چیز کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حکمت سب سے بیسٹ ہے. لیکن سر یہ یو ایس کے اندر تو سر کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی تو سب کمپنیز سے لے کے ان کا ایک بندہ گھر خریدنے سے لے کے گاڑی خریدنے سے لے کے ہر چیز انٹرسٹ پہ کرتا ہے. تو سر یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ بھائی انٹرسٹ حرام تو ہے لیکن اس کو اتنی بری طرح لیا نہیں جاتا، کیونکہ کسی کو اس کا ہے نا پراپر وہ نہیں سمجھ آتا کیا کہ یہ بھائی آپ اگر کسی کو بولو کہ یہ اس طرح ہے، سر ہمیں لاجیکلی بھی ہم ایکسپلین کر سکیں نا سر، کیونکہ یو ایس تو بالکل صحیح جا رہا ہے، یو کے صحیح جا رہا ہے، اور مسلمان کنٹریز ہی سارے نیچے ہیں. خیر وہ سب انٹرسٹ پہ، ایسی بات نہیں ہے، کون سا مسلمان ملک انٹرسٹ پہ نہیں ہے، سب 2 نمبر ہے. لیکن سر مجھے یہی میرا کوشچن تھا کہ ہے نا یو ایس اے جو ہے وہاں پہ تو سب انٹرسٹ ہے، تو وہ انٹرسٹ کہاں نقصان کرتا ہے، اور یو ایس کو اس نے کہاں نقصان کرا یا کرے گا؟ سر بس یہی کوشچن تھا. اور وہ سسٹم کیسے چل رہا ہے اتنا بہترین قسم سے؟ راکٹ سب سائنس، ہائی ٹیک. سنیں، راکٹ سائنس کی بجائے سمپل ترین آنسر سمجھیں. انسانوں کے بیچ میں جو معاشی فائنینشل سکت کا جو گیپ ہے نا، وہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک انسان پھر دوسرے انسان پہ، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اور جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کے دین کے تابع آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل. اس راکٹ سائنس میں مت جائیے گا. انٹرسٹ نے کیا کیا ہے، دس ہول گیم آف یوزری اینڈ انٹرسٹ whatever is going on. آپ ذرا امریکہ کے سٹیٹس دیکھیں، 2017 تک کے سٹیٹس میرے پاس ہے، 2009 سے 17 تک کی ریسرچ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک ٹاسک کے طور پہ ہم نے کروائی تھی، اور میں نے کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے دریافت کی. ابھی آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ امیر اور غریب کے بیچ میں گیپ ہر ڈیکیڈ وائز چیک کریں آپ، تو امریکہ کا بھی اتنا ہی نکلے گا جتنا کسی اور ملک کا نکلے گا. امریکہ پولیٹیکلی دنیا کی اسٹرانگیسٹ کنٹری ہوا ہے، بیکاز انہوں نے اپنے برانڈ کے اوپر بہت کام کیا، یاد رکھیے، بہت کام کیا. اور برانڈ مفت میں نہیں بن جاتا، یاد رکھیے گا. جن طریقوں سے انہوں نے بنایا ہے وہ طریقے ایک خاص میکینیکل اسٹرکچر کے اوپر، ان کی یونیورسٹی جس لیول کے اوپر، اپنی اکیڈیمیا جس لیول پہ ریسرچ کر رہی ہے، جس لیول پہ وہ لوگ انڈسٹری کو لے کے گئے ہیں، وہ سب سٹینڈرڈز کی بات ہے. جس لیول پہ ان لوگوں، بائی دا وے، جس لیول پہ ان کی ایجوکیشن ہے وہ ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی. امریکہ کی ایجوکیشن ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتی ان ٹرمز آف دا میجرمنٹ آف اکیڈیمک اسٹینڈرڈس کیا ہیں. بہرحال وہ ٹاپ 10 میں نہیں بھی آتی، تو باقی کی جگہوں سے وہ جو جس طریقے سے انہوں نے سرفس کی ہے نا. اور میں 1776 سے نہیں لے کے آ رہا ہوں، آپ صرف 1976 سے شروع کریں. امریکہ 1776 چھوڑیں، 1976 سے لے کے آج تک جو امریکہ نے میجر ریفارمز کی ہیں اپنے اندر، تو آپ کو پتہ چلے گا امریکہ انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے نہیں اوپر جا رہا، بلکہ اف اینی تھنگ انٹرسٹ ان کو بھی کھا رہا ہے جس طریقے سے یورپ اور پاکستان کو کھا رہا ہے. غور سے سمجھیے اس کہانی کو کہ ایک غریب کو اور امیر کا گیپ اگر بڑھ گیا تو غریب تو کہانی ختم کر دے گا. اور زیادہ تر لوگ اس وقت ان لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جو کم قلت میں ہیں، جن کے پاس اپنے اسکوپ، اپنے مطلب اٹس بیونڈ دا اسکوپ آف میجرمنٹ فرام ان کمپیریزن ٹو دا پور. جو عمراء ہیں ان کی ریشو اتنی تھوڑی ہے کہ 2021 تک 2184 بلین ایئر تھے دنیا میں، صرف 2021 تک. اس کے بعد میں نے بھی دیکھا بھی نہیں، ابھی گوگل کریں گے ابھی نمبر نکل آئے گا.
2184 بلین تھے 2021, اور مجھے یاد ہے سردیاں تھی, تو آپ لیٹر پارٹ آف 2021 میں لے لیں. تو 2022 23 24 میں کیا ہوا ہے, 22 23 میں مجھے نہیں پتا, میں اس وقت میں کام کر رہا تھا تو مجھے ڈیٹا نکالنے تھے. 2184 بلین, اور بلین کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ بلین کیا ہوتا ہے. ہاؤ مینی ملینز آر ان ا بلین اینڈ ہاؤ مینی billionaires are there, that you'll find out that an average man who is going to be taking whatever money, affluence کا جو بھی لیول ہو کسی ملک میں, اس ایوریج مین کا اس بلینئر سے کس لیول پہ تقابلی جائزہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں یہ ریشو اور بھی کم ہے. ریشو کم ہونے کا مطلب ہے جن کے پاس مور دین اے سرٹن تھریش ہولڈ, مطلب ایفلوئنس ہے, ٹھیک ہے, مالی قوت ہے, ان کا کمپیرزن کریں آپ باقی کے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے. جتنا ملک غریب ہوتا ہے یہ گیپ اور بڑھ جاتا ہے. یہ گیپ کو سمجھنا آپ نے. اب وہ گیپ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ تم زیادہ تر لوگ تو ایفلوئنٹ نہیں ہوتے نا, شروع سے لے کے آج تک ریسورسز تو کم لوگوں کے ہاتھ میں ایکومولیٹ ہوتی ہے. اب انٹرسٹ ریٹ کو غور سے سمجھیں, انٹرسٹ ریٹ کیوں بولی جا رہا ہوں, انٹرسٹ کو غور سے سمجھیں کہ یہ گیپ اصل میں دنیا کی سب سے بڑی کرس ہے. اگر کوئی ایک بیماری نکالنی ہو نا دنیا میں, تو پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی ہے, ایون ایموشنلی بھی, تو آپ کو پتہ چلے گا وہی سب سے بڑا مسئلہ ہمیں افراط زر, پیسوں کا ہے. افراط زر چھوڑ, پیسوں کا. کسی بھی فرد سے پوچھ لیں بھائی دنیا میں کیا کر رہے ہو, پیسے کما رہا ہوں. کیوں بھائی, تاکہ کچھ طاقت ہاتھ میں لاؤں گا, کچھ کر سکوں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ مالدار بندے کے نیچے کیوں اتنی جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتنی تباہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اف اینی تھنگ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. کمپیئر, ابھی آپ اس سائیکالوجی میں رہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ زیادہ تر لوگ تو مسلمان نہیں ہیں دنیا میں, تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے اس پرزم کے اندر اس سے بڑا گناہ بھی نہیں ریکگنائز کیا گیا. تو دنیا میں اگر سب سے بڑا مسئلہ اسلام کے تھرو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کفر, اوکے, شرک, طاغوت, پھر سود. ریلی یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے جو نہیں دیتا مسلمان لڑکا کسی کو یا لڑکی, کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ دیکھو سسٹم ہے ہمارا, کیا کیسے پتہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ایک سسٹم اللہ کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, تو کامن سینس کی بات ہے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جو آخرت کو نہیں مانتے ان کو آخرت میں لے کے آنا. ٹھیک ہے, تو کفر. پھر اس کے بعد لوگ ہوں گے جو ہاں آخرت کو تو مانتے ہیں مگر کسی اور اللہ کو ماننا شروع ہو گئے, اوکے, شرک. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں یا بھی نہیں بھی مانتے, مگر یا مانتے بھی ہیں, زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, مگر اپنے آپ کو اللہ سمجھنا شروع ہو گئے. اوکے, یا تو کیوں, اس سے پھر پاور ہاتھ میں آ جاتی ہے. طاغوت, پاور ہاتھ میں آ جاتی ہے, پالیسی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. طاغوت. دیکھیں ہائرارکی آف اسلام بتا رہا ہوں آپ کو, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. گوگل کر لیں, مسلم کوسچن جو بھی ویب سائٹ ملتی ہیں, ہائرارکی آف سن دکھائیں ذرا, ہائرارکی آف سن بتا رہا ہوں آپ کو. تو کامن سینس کی بات ہے, غیر مسلم بھی بولے گا, ایتھیسٹ بھی بولے گا ہاں اگر تو تم کسی فلسفے کو مانتے ہو جو آخرت جیسے کانسیپٹ کا ہو, جس میں اربوں خربوں سال کی سزائیں ہوتی ہوں, آگ میں جلنا, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا, اس سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, سو وہ کفر, پھر شرک, پھر طاغوت. یس, طاغوت. اب طاغوت کو غور سے سمجھیں. طاغوت کیا ہوتا ہے, میں خود آیتیں لکھوں گا, مطلب آیتوں کا مطلب ہوتا ہے نا, میں پالیسی بناؤں گا. بھائی اللہ پالیسی بنائے گا, اللہ کے علاوہ نہیں بنائے گا. نہیں, مگر مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے. طاغوت. میں بتاؤں گا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. طاغوت. پاور میرے ہاتھ میں آ گئی, جی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, پاور آپ کے ہاتھ میں آ گئی, طاغوت آپ ہو گئے. پاور صرف اللہ کی. ٹھیک ہے, مسلمان کبھی پاور میں نہیں آتا, یاد رکھیے گا. مسلمان ہمیشہ اتباع میں آتا ہے, کہ اگر اس کو اتھارٹی ملتی ہے تو کہتا ہے نہیں, اتھارٹی انڈر دا کمانڈمنٹس آف اللہ ہی پوری کر سکتا ہوں, ورنہ میری کوئی اتھارٹی نہیں. اس کا مطلب پاور مسلمان کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتی. مسلمان ساری پاور اللہ تک رکھتا ہے. اب میں کیوں اس پہ ذرا فوکس کر رہا ہوں, سوال آپ کا سود کا ہے. طاغوت اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں, جی ٹاپ 3 میں, جی بالکل ٹاپ 3 میں. سود کیا ہے, سود اس کے فوراً بعد ہے. کیوں, سود بھی آپ کو پاور دے دیتا. سود آپ کو وہی پاور دیتا ہے تو طاغوت دیتا ہے. وہ کیسے, غریب کو غریب تر کرتا ہے, امیر کو امیر تر کرتا ہے, اور جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ پاور میں آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ پولیٹیکل پاور میں آتے ہیں, بھائی ان کی سے ویسے ہی سب, کیونکہ سب سے زیادہ سے کس کی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ریسورسز ہے. اور صرف اس لیے نہیں اس کی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بس سب سے زیادہ ریسورسز ہے, نو, اس کی اس لیے سے زیادہ ہوتی ہے
بیکاز باقیوں کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. یہ گیپ دیکھیں آپ, بٹوین یہ جو ایفلوئنس کا اسپیکٹرم ہے, یہ دیکھیں ایفلوئنس اسپیکٹرم کیا ہے, وہ دیکھیں سمجھے کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا سود اتنا بڑا گناہ ہے جی. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی بنتی ہے نا کہ جی بھائی باقی تو عقیدے کے گناہ ہے, ٹھیک ہے, باقی عقیدے گناہ ہے, اور طاغوت عقیدے کا گناہ نہیں ہے. عقیدہ اللہ کا بھی ہو تب بھی آپ طاغوتی ہو سکتے ہیں. طاغوت اور سود ڈائریکٹ اللہ اللہ کھیلنا ہے. آپ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی تو ربوبیت اور الوہیت والی کہانیاں شروع ہو گیا. جی ہاں, کیوں تیرا پاور آ گئی, جی بالکل طاغوتی ہوں. تو سودی بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. He has the authority over anyone who has less than the basic threshold. تو پھر ڈیپینڈنسی آ گئی. تو طاغوت بھی ڈیپینڈنسی لیتا ہے اپنے پاس, اور سود بھی ڈیپینڈنسی اپنے پاس لیتا ہے. یہ بس یہ فائنینشیل طریقے سے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر سود کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اکنامکس کو کتنی ضروری انڈیکیشن دے رہے ہیں. اسلام اتنا پریکٹیکل دین ہے. ہم مال کے خلاف نہیں ہوتے, مال کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ مال کو کس طریقے سے بیلنس میں دیکھنا ہے, دینا ہے, لوگوں تک پہنچاؤ. اگر آپ کو کاش پھر کہتا ہوں کاش مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پورا سسٹم سمجھ آ رہا تھا. اتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت, ایک بھی بندہ ایسا مسلمان نہ بچتا جس کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہوتی. مگر ہم نے سینٹرلائز زکوٰۃ سسٹم کی بجائے بس اپنی کھیلی. دینے کی کوشش بھی کی تو غلط طریقے سے دینے کی کوشش کی, اپنی کھیلی. میرے ایک احباب ہے, انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ زکوٰۃ کا پورا ایک میکینزم انہوں نے ایک سافٹ ویئر پہ پورا ہے, اے آئی کے تھرو انہوں نے بنایا اسلام کے کانسیپٹ کے اوپر. خالی ان کا الگوریدم دیکھ کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ صرف سمپلسٹی آف اسلام کے کانسیپٹ کو اپلائی کرو تو ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہے گا جس کو پیسوں کی ضرورت ہو. زکوٰۃ کا سسٹم اگر سینٹرلائز ہو جائے, مگر نظام نہیں آنا جی, ہمارا نظام نہیں ہے اسلام میں جی. ہم اپنی کھیلنے آئے, تزکیہ نفس کر لوں. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے. اب میں کیوں بتا رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی بات کیوں کی ہے, کیونکہ یہ ریلیونٹ تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس ہائرارکی سے گناہ بتائے ہیں. خالی اسی اینگل سے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس کی سائیکالوجی فلسفی آف گناہ کیا ہے, شرک کے پیچھے فلسفی کیا ہے, طاغوت کے پیچھے فلسفی کیا ہے, سود کے پیچھے فلسفی کیا ہے. ہائرارکی خود بتا رہی ہے کہ ہاں جی یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے نظام سے جنگ ہے. اللہ کا نظام کیا ہے, ہر انسان کے پاس ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈنسی انڈیپینڈنٹ ہو کہ ہاں یار اتنی ہے میری کہ چل جائے گی, روٹی کپڑا مکان چلا لوں گا. صرف زکوٰۃ کے تھرو روٹی کپڑا مکان چل جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ کر دیا آپ بلیک میل کر رہے ہیں اس کو. اسلام میں بلیک میلر کو طاغوتی کہتے ہیں. فائنینشلی بلیک میل کر دیا یا اموشنلی یا پھر کسی اور وجہ سے جو بھی آپ نے عزت کا اس کے اوپر اس کے آپ کے قبضے میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ طاغوتی ہیں. آپ کسی انسان کو اپنے تابع کر رہے ہو, ہم نہیں جی کر رہے ہیں, تو آپ تو اللہ کے تابع کرنے آئے تھے جی. اگر اپنے تابع کیا تو طاغوت ہے آپ. تو وہ ڈائریکٹ بلیک میل کرتا ہے, پوری کمیونٹیز کو بلیک میل کرتا ہے. ہم تو پاکستانی, ہم سے بہتر کون پتا ہے, پورا پاکستان بلیک میل ہو رہا ہے. کتنے پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں ہم, پورا پاکستان بلیک میل ہو رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ نظام کی لڑائی ہو رہی ہے. تو جو نظام کی لڑائی کرے گا تو یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام صرف نظام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سود کس سے جنگ ہے, اللہ اس کے رسول سے. اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کیا ہے, نظام ہے, کیونکہ سود کا بھی نظام ہے. آپ کے توسط سے یہ آرگیومنٹ بھی آپ ان کو دے دیا کریں. مسلمانوں کو جو کہتے ہیں یہ سید قطب کا کوئی ایکسٹریم اخوان المسلمین کا اسٹوڈنٹ ہے. میں نے تو نہیں کبھی اخوان المسلمین جوائن کی, 100 دفعہ آپشن آئی تھی مجھے, تو میں نے کہا تھا نہیں بھائی میں اخوان المسلمین کیوں جوائن کروں, یہ کسی طرح کی گروہ بندیاں نہیں مجھے کرنی. تمام مسلمان اخوان المسلمین ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صاحب نے کہا انما المؤمنون اخوات, کہ بس تمام مسلمان, یہ خالی لوکلائز نہیں کریں گے اس کو آپ. سید قطب نہیں, مولانا مودودی نہیں, کامن سینس. مولانا کامن سینس کی بات سنیں, مونس لگتا ہے نا. مولانا کامن سینس کہتے ہیں کہ بھائی نظام تو ویسے بھی آپ کو ماننا پڑے گا, اچھا آپ اسلام کے نہ بھی مانیں تو کیوں نہ آپ اسلام کا نظام مان لیں. جو لوگ کہتے ہیں نا نظام اسلام میں نہیں ہے, تو ان سے کہیں پھر جو کون سا نظام ہے جس کے نیچے تابع آ گئے ہو وہ اسلام میں داخل کر دو. نہیں, وہ بھی نہیں کرنا.
اس لیے کہہ رہا ہوں اجازتیں نظام سے آ رہی ہیں. جو یہ اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام میں نظام نہیں ہے, یہ نظام والوں نے اجازت دی ہوئی ہے, مسلمان نہیں ہے وہ, غیر مسلموں کے نظام نے اجازت دی ہے کہ نماز پڑھو. پڑھ سکتے ہو تم, چلو پڑھ لو, کوئی بات نہیں. جماعت کرا سکتے ہو, کر لو. نہیں تو ملکوں کے نام بتاؤ جہاں جماعت بین ہے مسلمانوں کی, بتاؤں ابھی اسی ویڈیو میں بتا دوں, پرانی ہسٹری تو نہیں, ابھی بتا دیتا ہوں. یہ یا تو آپ احمق ہیں یا مغرور ہیں, اس کے علاوہ اور تیسری آپشن نہیں ہے میرے ذہن میں جو آ رہی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ادھر ہمارے اندر جذبہ اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور ہمارا ایمان مضبوط ہے. آپ کا ایمان مضبوط ہوتا تو آپ اس طرح کی ویڈیوز میں سے ڈر کے نہ بھاگ جاتے. اوکے, آپ کو لوگوں نے, نظام والوں نے, جو غیر اللہ کا نظام لے کے آئے ہیں, انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ یہ والا جملہ بھی بولیں. سو غور سے سمجھیں. سود کا سوال آپ نے پوچھا, اس لیے واپس ریکوائل کرتا ہوں. سود نظام ہے, اور کوئی ایسا نظام جو انسانوں کو اپنے تابع کرے وہ اللہ کے نظام سے جنگ کر رہا ہے. تو سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اوکے.